ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے یعلی بن مسلم نے خبر دی، انہوں نے اکرمہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ماں عمرہ بنت مسعود کا انتقال ہوا اور وہ ان کی خدمت میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھا، کیا اگر میں کوئی چیز صدقہ کروں تو اس سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2756۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ غزوہ تبوک میں نہ جانے کی قبول ہونے کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے مال کا ایک حصہ اپنے پاس ہی باقی رکھو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر میں اپنا خیبر کا حصہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2757۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے خبر دی، انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، جب سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو زیادہ پسند ہے، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو زیادہ پسند ہے، اور میرے اموال میں سب سے پسند مجھے بیرحا ہے۔ بیان کیا کہ بیرحا ایک باغ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جایا کرتے، اس کے سائے میں بیٹھتے اور اس کا پانی پیتے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ اس لیے وہ اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، میں اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں، بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ آپ کو بتائے اسے خرچ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، شاباش ابو طلحہ، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، ہم تم سے اسے قبول کر کے پھر تمہارے ہی حوالے کر دیتے ہیں، اور اب تم اسے اپنے عزیزوں کو دے دو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں کو دے دیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جن لوگوں کو باغ آپ نے دیا تھا ان میں ابی اور حسان رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حسان رضی اللہ عنہ نے اپنا حصہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا، تو کسی نے ان سے کہا کہ کیا آپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا مال بیچ رہے ہیں؟ حسان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں کھجور کا 1 صاع روپوں کے 1 صاع کے بدل کیوں نہ بیچوں؟ انس نے کہا، یہ باغ بن حدیلہ کے محلے کے قریب تھا جسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے بطور قلعے کے تعمیر کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2758۔ ابو ایوانہ نے بیان کیا ابو بشر جعفر سے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ گمان کرنے لگے ہیں کہ یہ آیت جس کا ذکر عنوان میں ہوا میراث کی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے۔ نہیں، قسم اللہ کی آیت منسوخ نہیں ہوئی، البتہ لوگ اس پر عمل کرنے میں سست ہو گئے ہیں۔ ترکے کے لینے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو خود وارث ہوں، اس کو تو چٹانے کا حکم ہے، عزیزوں، یتیموں اور محتاجوں کو جو تقسیم کے وقت آ جائیں۔ دوسرا جو خود وارث نہ ہو، اس کو نرمی سے جواب دینے کا حکم ہے، وہ یوں کہے، میاں میں تم کو دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2759۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک صحابی سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری والدہ کی موت اچانک واقع ہو گئی، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں گفتگو کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرتیں، تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے خیرات کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2760۔